یاجوج مجوج کون ہے؟ جوج مجوج کا قصہ قرآن اور حدیث دونوں میں بیان ہوا ہے۔ ان کا ظہور آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ یہ واقعات دجال، مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد رونما ہوں گے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں واضح طور پر ان کے وجود، آمد اور ان کے آنے کے بعد کا ذکر کیا ہے۔ جوج مجوج وہ نام ہیں جو عہد نامہ قدیم میں ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن اگرچہ وہ کبھی فرد ہوتے ہیں، کبھی لوگ اور کبھی جغرافیائی خطوں میں۔ ان کا حوالہ قرآن اور حدیث واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لوگ بے شمار تعداد میں ہیں جو زمانہ کے آخر میں ظاہر ہوں گے۔ جوج مجوج کی ابتدا احادیث کے مطابق جوج مجوج بنی آدم علیہ السلام سے ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ابن کثیر اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور ان کی اولاد کو ہم نے زندہ رہنے والا بنایا۔ ان آیات کے مطابق سیلاب سے بچ جانے والے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھے اور کوئی نہیں۔ اس کے مطابق جوج مجوج ایک ہی نسل سے ہیں۔ امام احمد کی مسند میں روایت ہے، سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، شمیم، حام اور یافت۔ شمیم عربوں کا باپ تھا، حام سوڈانی کا باپ تھا اور یافت ترکیوں کا باپ تھا۔ احادیث کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق یاجوج و ماجوج کا تعلق ترک منگول نسل سے ہے اور ان کی آنکھیں چھوٹی، چپٹی ناک اور چوڑے چہرے ہیں۔ ان کے چہرے ہتھوڑے سے باہر کی ڈال کی طرح نظر آتے ہیں، جن کے چہروں کو ڈال سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ چوڑے اور گول ہوتے ہیں۔ یاجوج مجوج کی آمد قرآن کے مطابق وہ قیامت کے آنے سے کچھ دیر پہلے ڈھیلے ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاجوج مجوج کھول دیے جائے گا اور وہ ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ لپکیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ یاجوج مجوج کو لوگوں سے جدا کرنے والی رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو واضح طور پر بتا دیا کہ یاجوج مجوج اہل جہنم میں سے ہوں گے اور ان کی فطرت حق اور اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ قیامت تک پکارنے والے کا جواب نہیں دیں گے۔ یسوع علیہ السلام کے وقت کے اختتام کو دیکھیں۔ یاجوج مجوج کی تباہی اور موت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ نبی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کافر قبیلے کی آمد کی اطلاع دے گا جو ناقابل شکست ہے، اور وہ طور کے پہاڑ میں پناہ لے گا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ النصوح بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹیلے سے جوج مجوج کو تیزی سے بھیجے گا۔ وہ تبریاس کی جھیل میں سے گزریں گے، جو کچھ اس میں سے ہے وہ پی لیں گے، اور پھر ان میں سے آخری گزرے گا اور کہے گا، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا جائے گا کہ یہاں تک کہ ایک بیل کا سر ان میں سے کسی کے لیے 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا، جتنا آج تم میں سے کسی کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک قسم کا کیڑا جو اونٹ اور بکریوں کی ناک میں پایا جاتا ہے بھیجے گا، اور وہ گر پڑیں گے مردہ سب ایک ساتھ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اسی جگہ سے باہر نکلیں گے جہاں ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور انہیں شاید ہی 1 ہاتھ کا فاصلہ ملے گا جو جوج مجوج کی بدبو سے نہ بری ہوئی تھی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اور وہ اونٹوں کی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا کہ انہیں لے جائیں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا۔ یاجوج مجوج کے خاتمے کے بعد قیامت کے آنے کی دوسری نشانیاں یک کے بعد دیگر آئیں گی، یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا اور دنیا اپنی موجودہ حالت میں ختم ہو جائے گی۔